بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اما بعد. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس سے پہلے آپ لوگوں کی خدمت میں مختلف موضوعات کے ساتھ حاضر ہو چکا ہوں، اور انشاءاللہ امید ہے کہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، اور اللہ ہم سب کو اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم لوگوں کے گناہوں کو معاف فرمائے. تو آئیے ایک نئے موضوع کے ساتھ آج پھر سے آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں کہ جو ایک توضیح المسائل سے بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جو لوگوں کو جاننا چاہیے، لیکن جو ہے شرم مانے ہوتی ہے، شرم رکاوٹ ہوتی ہے کہ آدمی پوچھتا نہیں ہے مولانا لوگ سے کہ مولانا صاحب سے کیسے پوچھیں. لہذا آج پہلے شروعات کرتے ہیں اسی طریقے سے انشاءاللہ دینی احکام کے اس مسئلات کو، ان باتوں کو آگے بڑھاتے ہوئے بہت سی چیزیں ہیں کہ جو اہل بیت نے بیان کیا ہے، انشاءاللہ آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کروں گا. ایک مستحب عمل ہے کہ انسان جب لیٹرین جاتا ہے، پیشاب کرتا ہے، اس کے بعد کبھی کبھی انسان کو لگتا ہے کہ یار ہم نجس ہو گئے، کوئی قطرہ جو ہے ٹپک گیا ہے، تو آیا یہ قطرہ پاک ہے یا نجس ہے؟ تو اب اسی چیزوں کو انسان اپنے آپ کو کیسے پاک رکھے اور کیسے سمجھے، تو شریعت نے بتایا ہے، دین نے بتایا ہے، رسول اکرم نے بتایا ہے کہ کیا ہمیں کرنا چاہیے. تو اس مستحبات میں سے، مستحب عمل میں سے ایک چیز ہے استبراء. اب استبراء ہے کیا، یہ کیا کیسے جائے گا؟ لہذا اسی کو انشاءاللہ آپ لوگوں کے سامنے واضح کرتے ہیں کہ آپ لوگ سبھی لوگ جو ہے عمل کریں اور اپنے آپ کو پاک رکھیں. تو استبراء ایک ایسا مستحب عمل ہے جو سیستانی صاحب نے اپنی توضیح المسائل میں لکھا ہے کہ جو مرد پیشاب کرنے کے بعد اس غرض سے انجام دیتے ہیں تاکہ اطمینان ہو جائے کہ اب پیشاب کی نالی میں کوئی بھی قطرہ پیشاب کا باقی نہیں ہے. ایک اطمینان ہو جائے کہ پیشاب کا کوئی بھی قطرہ باقی نہیں ہے، اس لیے استبراء کیا جاتا ہے. اس کی کئی ترکیبیں ہیں، جس میں سے سیستانی صاحب نے سب سے اچھی، سب سے بہتر ترکیب جو بتائی ہے وہ یہ ہے، جو اس میں لکھا ہوا ہے توضیح المسائل میں استبراء کی بحث میں، وہ یہ ہے کہ انسان پیشاب کرنے کے بعد اپنے پاخانے کے مقام سے لے کر کے 3 مرتبہ نیچے کے حصے میں اپنے بائیں ہاتھ کی انگلی سے 3 مرتبہ کھینچے، ہلکا ہلکا فشار دے تاکہ پیشاب کا اگر کوئی قطرہ نالی میں ہے تو وہ باہر کی طرف آ جائے. اس کے بعد اپنے پیشاب کی نلی کو، اس مقام کو اپنے بائیں ہاتھ کی انگوٹھے سے لگی ہوئی انگلی کو نیچے کی طرف اور اوپر سے انگوٹھے کو رکھ کر کے 3 مرتبہ جو ہے فشار دے گا، 3 مرتبہ کھینچے گا، جس کے بعد پیشاب کے جو بھی قطرے نالی میں ہوں گے وہ باہر آ جائیں گے. اور جب یہ باہر آ جائیں گے تو یہ ہو گیا استبراء. اس کے بعد انسان پانی ڈال لے، پاک ہو جائے گا. اسے کہتے ہیں استبراء. تو یہ بات واضح ہو گئی. تو آئیے ایک مسئلہ اور سن لیجئے، انشاءاللہ اگلا مسئلہ کل پھر ملتے ہیں. وہ رطوبت جو کبھی کبھی عورت سے، اپنی بیوی سے ہنسی مذاق کے درمیان نکلتی ہے. جیسے ہوتا ہے کہ انسان پوچھتے ہیں، لڑکے ہیں، جوان ہیں، پوچھتے ہیں کہ مولانا صاحب یہ اس طریقے کا قطرہ، اس طریقے کا پانی نکلا ہے، یہ کیا یہ پاک ہے یا نجس؟ تو ایک چیز ہوتی ہے منی، دوستان عزیزان گرامی، دوستان ارجمند، ایک چیز ہوتی ہے منی جو نجس ہے. اس کے علاوہ ایک ہوتا ہے جس کا پانی، یہ جو ہے 4 قسم کے ہوتے ہیں، جو چاروں میں سے ایک نجس ہے، باقی 3 پاک ہے. نجس جو ہے وہ منی ہے، اور اس کے علاوہ جو چیز ہے وہ پاک ہے. بالکل اطمینان رکھیں، اس لیے کہ وہ نجس نہیں ہے منی کے علاوہ. تو میاں بیوی ہنسی مذاق کے درمیان آپس میں اگر کوئی جو ہے پانی کا قطرہ اگر نکل آتا ہے اور احساس ہوتا ہے کہ یہ پانی نکل گیا ہے اور یہ گیلا ہے، تو اسے جو ہے کہتے ہیں مزی، اور یہ مزی پاک ہے. اور کبھی کبھی جو ہے منی خارج ہونے کے بعد، نجس ہونے کے بعد، غسل جنابت واجب ہونے کے بعد انسان نے غسل کر لیا، غسل کرنے کے بعد پھر دیکھا کہ کوئی قطرہ نکل آیا ہے، استبراء کر لیا ہے، پیشاب کر لیا. اس لیے کہتے ہیں کہ انسان کی جس وقت منی نکلے، نجس ہو، اس کے بعد پیشاب کرنا چاہیے. پیشاب کے ذریعے سے
جو بھی قطرات جو بھی ذرات پیشاب کی نلی میں باقی رہ جاتے ہیں وہ نکل جاتے ہیں، اور استبرا کر لے گا تو انسان جو ہے مطمئن ہو جائے گا، اطمینان ہو جائے گا۔ تو اب اگر اس صورت میں غسل کرنے کے بعد اگر لگا کہ کوئی پانی نکلا ہے تو اسے کہتے ہیں ودی، یہ بھی پاک ہے۔ میاں بیوی سے آپس میں ہنسی مذاق کے درمیان جو پانی نکلے اسے کہتے ہیں مزی، یہ بھی پاک ہے۔ منی کے بعد جو ہے جو پانی نکل رہا ہے اسے کہتے ہیں ودی۔ اور پیشاب کے بعد، پیشاب کرنے کے بعد کبھی کبھی جو ہے وضی کہتے ہیں، اس کے پیشاب کرنے کے بعد جو پانی نکلتا ہے اسے کہتے ہیں ودی۔ تو یہ تینوں پانی جو ہیں پاک ہیں، منی صرف نجس ہے۔ اس کے بعد استبرا اگر انسان نے کیا ہوا ہے پیشاب کے بعد یا منی کے خارج ہونے کے بعد، غسل کرنے سے پہلے پیشاب کیا، پیشاب کے بعد استبرا کر لیا ہے، یہ کام اگر انجام دیا ہے، اب اگر اس کے بعد احساس ہوتا ہے کہ کوئی پانی خارج ہوا ہے، نکلا ہے، تو وہ پاک ہے۔ لیکن اگر استبرا نہیں کیا ہے، اب اگر شک ہو رہا ہے تو انسان نجس ہے، اب وہ پیشاب کی صورت میں آئے گا۔ لہٰذا استبرا ایک ایسا مستحب عمل ہے کہ جس کا کرنا ضروری ہے۔ انشاءاللہ ہم لوگ علوم آل محمد سے اللہ ہم سب کو بہرہ مند فرمائے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ کل پھر انہی مسائل کے ساتھ اسی استبرا کو مسائل کو آگے بڑھاتے ہوئے اس بات کو تمام کرنا ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ نئے موضوع کے ساتھ پھر ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔